تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. شہزادہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مکتب کو حاضر ہے. بیٹا کل شب کا کھانا تو ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیری منتظر ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں. امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی. تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہوئے. امام علی مقام کی غم گساری، امام علی مقام کی غم گسار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا. رو رو کر عرض کیا کاش آج میری موت کا آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی. آج میری ماں فاطمہ الزہرا، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے. بھائی ان گزرے ہوئے جانشینوں کا سہارا تم ہی ہو. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن علم و وقار کے ساتھ نہ چھوڑو. اور حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں. بہن عرض کر رہی ہے اے میرے بھائی اگر وہ چاہی تو میں اپنی جان آپ کے بدلے دینا چاہتی ہوں. پھر آپ شدت گریہ سے بے ہوش ہو گئی. امام علی مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمائی بہن خدا سے تسکین حاصل کرو. ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے. آسمان اور زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے. تم اسی نمونہ سے صبر و تسلی حاصل کرو. بہن میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، میری موت پر گریہ گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد رو رو کر اتنا زور سے رونا اور اپنا منہ نہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صاف ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں بال نوچنا اور منہ پر تماچے مارنا جائز نہیں. جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں محرم کی 10ویں تاریخ کو آل حیدر کے خیموں میں گیا. ایک خیمے میں مدم شعائیں نظر آ رہی تھی. میں نے جھانک کر دیکھا قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور امام حسین نہایت سوچ سے تلاوت فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے. امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حد سے نیچے نہیں اترا. بے وطنی ہے، دھوپ کی تمازت، گرم ریت اور اب گرم ہوائیں، ان سب چیزوں سے نڈال کر دیا گیا. ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر امام علی مقام تربیت دے رہے تھے. لیکن یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 19 اہل بیت اکرام اور 72 باقی جانشار تھے. جن کے اسباب مبارک یہ ہیں جو 19 اہل بیت تھے ان میں عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جابر بن عقیل، محمد بن عبداللہ مصر زینب، اور بن عبداللہ مصر زینب، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، علی اکبر بن حسین، علی اصغر بن حسین، زین العابدین بن حسین، عبداللہ بن حسین اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ان کے ساتھ 72 جانشار تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری یا علی. تمنا شہادت کھینچ لائی ہے جو مقتل میں، کوئی دم میں لگی دل کی بجھے گی اب خنجر سے. جو وہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ تمنا کھینچ لائی ہے ہمیں مقتل گاہ میں، اب ہماری آرزو بجھے گی شہادت کی بات جا کر. امام علی مقام کے 100 سے بھی کم جانشار
میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد 20,000 سے کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح خون خرابہ نہ ہو، مگر دشمن اس پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ جب آپ نے دیکھا یہ لوگ کسی طرح پیچھے ہٹنے والے نہیں، تو آپ نے تمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے ساتھ اپنا خطبہ دیا، کیونکہ پہلے جب جنگ ہوتی تھی، جنگ ہونے سے قبل ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ کل آپ کا اور ہمارا آمنے سامنے جنگ میں مقابلہ ہوگا، ایسے ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حجت بیان کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ میدان کربلا کے اندر آپ کا آخری خطبہ تھا۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ آپ نے فرمایا، اے عراق والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول ہوں، دلبر علی المرتضی ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں نے کسی کو گناہ نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو میں یہ واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا تعلق نہیں، تمہارے سر پہ آزاد نہیں، تم کیوں مجھے اس جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو۔ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، اور یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور کس کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی خدمت ہے، اور بدوئے نارانی نورِ دیدہ جن کے پول سرات سے گزرتے وقت ندا کی جائے گی، صدا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنا سر جھکاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ خاتون جنت پول سرات سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیثیں ہیں ان سے تم بے خبر نہیں، اور تم نے مجھ کو خود یہاں بلایا اور میری ایک اچھی خوب مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرے حسب و نسب معلوم ہونے چاہیے، جس کی مثل آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھے تھے، خطوط لکھ کر بلایا تھا، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا، اپنے خطوط لکھے ہوئے دیکھ لو۔ کوفہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے اپنی آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی خط لکھ کر جعلی بنا لائے ہو۔ امام علی مقام ان کی یہ جھوٹے بیان پر حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی۔ آپ تمام حجت فرما کر واپس خیمے کی طرف آئے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام کے گرد آگ جل رہی ہے، کہا اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ نعوذ باللہ، یہ کہا، یہ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا قذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن عوصہ نے اس کی منہ پر تیر مارنا چاہا مگر پیکر صبر و تحمل۔ امام حسین نے فرمایا اے مسلم بن عوصہ رک جا، خبردار میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور عرض کیا یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اہل بیت کے گستاخ کو وہیں فوراً اللہ رب العزت نے سزا دے دی۔ ایک شخص نے امام حسین
کے سامنے آ کر کہا اے حسین دیکھ دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا اور تم پیاسے ہی ہلاک کیے جاؤ گے۔ آپ نے اس کے حق میں یہ دعا کی اللہم امیتہ عطشانا، یا اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آئی۔ العطش العطش یعنی کہ پانی پانی پکارتا رہا۔ جب پانی اس کو منہ سے لگایا جاتا تو پانی کا قطرہ اندر نہ جاتا، اسی طرح وہ پانی پانی پکارتا پکارتا مر گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ابن سعد کے لشکر سے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، تو اس وقت ایک آدھا میں سے ایک بیباغ نے بےمان نے کہا اے حسین آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو حضرت امام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی اور عرض کیا یا رب اس بد زبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر دے۔ امام حسین نے یہ دعا فرمائی اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا، کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، ایک سیاہ بچھو نے اس کو کاٹا، ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا تڑپتا مر گیا، اسی رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے مر گیا اور ناپاکی کی حالت میں جان نکلی، مگر سخت زلفان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہوئی، عبرت حاصل نہ ہوئی۔ یہ تین انہوں نے سامنے یہ چیزیں دیکھی کہ امام حسین نے جس کے لیے بد دعا کی اللہ رب العزت نے موقع پر اس کو سزا عطا کر دی، لیکن پھر بھی ان کو سبق حاصل نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہے کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید بن خدری سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو، قیس بن اشد سے پوچھ لو، تو تم اپنے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ تم اپنے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا تم صرف یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تمہاری ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں۔ خدا کی قسم آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اسی وقت حضرت حر بہت پریشان تھے، وہ ابن سعد سے جا کر کہتے ہیں تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب نہ آیا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے تھے، ایک طرف امام حسین کے خیمے تھے، ایک طرف کوفہ والوں کے خیمے تھے، اور درمیان میں کھڑے ہو کر سوچتے ہیں۔ ان کے بھائی معاصر نے آ کر پوچھا تم جیسا بہادر اور یہ حالت کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم کے شعلے زن ہیں۔ ایک اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ ابن سعد اس صورتحال سے گھبرا گیا اور صفوان کو کہا کہ جاؤ حر کو سمجھا کر واپس لے آؤ۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا کہ تم مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام ہو، یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے؟ تو واپس چلو، حسین کو پیچھے چاہیے، حسین کو چھوڑ دو، وہ ہمارے امیر بیعت کر لیں گے۔ حضرت حر نے کہا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیت غلیم، تو بھی نمک حرام ہے،
छोड़ के दीन फौज में गुमराह किया हूँ, हाकिम को हंसाऊं, मैं मोहम्मद को रुलाऊं। क्या हाकिम दुनिया का तो एहसास करूं मैं, क्या हाकिम दुनिया का एहसास करूं मैं, और ज़हरा के रोने का कुछ ना पास करूं मैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच और कहने की तौफीक अता फरमाए। कल जुमा है, इंशाअल्लाह यहीं से मौजू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें प्यारे अपने प्यारे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के कदम नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और नवासा रसूल के शहादत के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ फरमाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए। वमा अलैना